پھر جہاں ہمیں ان امور کا پتہ ہونا چاہیے جن کی کرنے سے ثابت قدمی ہوتی ہے، وہاں ان باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں، جو رکاوٹ بن جاتی ہیں. ان میں سب سے نمبر 1 خواہشات ہیں، اپنے نفس کی خواہشات. جب انسان صرف اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، جب دل آئے سو گیا، جب دل آئے کھا لیا، جب دل آئے سیر کو نکل گئے، جب دل آئے، یعنی کوئی زندگی کا پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، اپنے اوپر کوئی چیک نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، بس زندگی اپنی خواہشات کے ساتھ چلی. خواہشات لیڈ کر رہی ہیں، خواہشات لیڈ کر رہی ہیں، جو دل آتا وہ کر لیتے، نہیں سوچتے کہ اس وقت کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر اذان ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی دیر سو لوں، پھر دیکھتے ہیں اذان ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت لیٹ ہو جا چکا ہوتا ہے یا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے کوئی صحیح کام تو نہیں کیا، لیکن آپ یہ کیوں کیا؟ آپ نے اپنی خواہش پر چلتے ہوئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم اپنی خواہش، مثلاً ادھر نماز کا وقت ہو رہا تھا، ادھر آپ کہتے ہیں میں ذرا مارکیٹ سے کوئی چیز لے آؤں. بھئی آپ پہلے نماز پڑھیں پھر آپ مارکیٹ چلے جائیں. تو اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پرائرٹی نہیں دیتے اور چیزوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے صاف نکل جانا، پڑھ سن سمجھ کے کچھ عمل نہ کرنا. پھر ہے خود پسندی اور لمبی آرزویں. خود پسندی، جو خود کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، جو میرا طریقہ ہے بس یہی سب سے پسندیدہ ہے، بس اپنے طریقے پہ کام کرنا، چاہے 10 لوگ سمجھانے والے ہوں، کسی کی بات نہ سننا نہ سمجھنا. اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں. پھر دنیا کی رنگینیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے اور اچھی ہو جائے. لہٰذا اسی میں ہی دل پھر حق سے، ہدایت سے، دین سے ہٹ جائیں گے. پھر بری ہم نشینی، برے کمپینینز، جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں، جن کی زبان کسی کنٹرول میں نہیں، جن کا کوئی دین ایمان نہیں، ان کی کمپنی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، اپنا بیسٹ فرینڈ فلاں کو نہ بنا. فلاں سے مراد کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بے دین انسان ہو سکتا ہے، کوئی غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے. بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، یعنی اس کی باتوں نے تو مجھے حق سے ہی پھیر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی. یعنی مجھے ہدایت صحیح رستے کا پتہ چل گیا تھا، لیکن چونکہ میری فرینڈ کی پسند نہیں تھی لہٰذا میں اس پر نہیں چلی. اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور سب سے بری دوستی شیطان کی دوستی ہے، جو انسان کو غلط رستے پہ لگا کے اس کے بعد دھوکہ دے جاتا ہے. اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان